والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ قیامت اور بعد از قیامت کے مراحل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کہ جب ایک ہی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر توڑ دیا جائے گا، تو اس دن قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے گا۔ اس جگہ بے ہوش کا مطلب موت ہے، کہ آسمان و زمین میں ہر مخلوق اسے موت آ جائے گی، ایک دفعہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تعالی جتنا عرصہ چاہے گا مخلوق فنا کی حالت میں رہے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو تمام کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری مرتبہ سور میں پھونکے جانے سے زندہ ہو جائیں گے۔ یہی باعث ہے۔ یوم البعث اٹھائے جانے کا دن ہوگا۔ زمین پر سخت زلزلہ برپا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے تمام بوجھ باہر پھینک دے گی۔ انسان اپنی روح اور جسم سمیت قبروں سے نکل آئے گا۔ کافر اور منافق کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ اہل ایمان کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اٹھایا جانا تو وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے زمین شق ہوگی، اور سب سے پہلے
قبر سے نکلوں گا۔ پھر اس کے بعد حشر ہوگا، لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ تمام لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن تمام لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہوں گے، تمام آوازیں اللہ کے لیے خاموش ہو جائیں گی، بس آپ صرف ان کے پاؤں کی آہٹ کو ہی سنیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ جس دن لوگ قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے، گویا کہ وہ نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ تمام لوگ خاموشی کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ منظر اتنا دہشت ناک ہوگا کہ کسی ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ نہ رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ تو الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ عائشہ، معاملہ اس سے بہت سخت ہوگا کہ ان کا بعض کی طرف دیکھے۔ کافر لوگ انہیں نابینا کر کے، گونگا کر کے، بہرا کر کے جمع کیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن چہروں کے بل نابینا، گونگا اور بہرا کر کے جمع کریں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب جہنم کی آگ سرد ہونے کو ہوگی تو ہم اس کو زیادہ بھڑکا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، قیامت کے دن کافر کو اس کے چہرے کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس اللہ نے ان کو پاؤں پر چلایا ہے وہ انہیں چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں؟ یہ تو کافروں کا معاملہ ہے۔ اور جو ایماندار لوگ ہیں، مومن متقی ہیں، ان کے متعلق فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس روز ہم اللہ کی طرف پرہیزگاروں کو مہمانوں کی طرح جمع کریں گے۔ تو ایمان والے
متقی لوگ مہمانوں کی طرح انہیں جمع کیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وہاں اہل ایمان متقی لوگوں کے لیے حوض کوثر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی مثل انگنت اور بے شمار ہوں گے۔ جس نے ایک مرتبہ اس سے پانی پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی وسعت ایلا سے لے کر صنعاء تک ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض پر تمہارا استقبال کروں گا، جو بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی پی لے گا، اور جس نے ایک بار پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ضرور ایسی قومیں وارد ہوں گی جن کو میں نے پہچان لیا ہوگا اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے، مگر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا میری امت ہے، یعنی ان کو کیوں روکتے ہو، میرے قریب آنے دو۔ تو جواب ملے گا، آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں جاری کی تھی۔ تو میں کہوں گا، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد دین بدل دیا۔ تو اس سے بدعت کی شناعت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل بدعت کل قیامت کے دن کس قدر محروم لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری طرف نافرمان اور باغی لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ میں شرابور ہوں گے۔ سورج سروں کے بہت قریب ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی غضب اور غصے کی حالت میں ہوں گے۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ میدان محشر کی گرمی اور تپش ہوگی۔ انسان وہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اور سفید ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے اور سیاہ رنگ کے ہوں گے، ان پر اللہ کا غضب اور غصہ ہوگا۔ اس دن آپس کے سب تعلقات اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی، البتہ نیک لوگوں کے تعلقات برقرار رہیں گے۔ وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اسی حالت میں لوگوں کو کھڑے ہوئے جب ایک عرصہ گزر جائے گا، بالآخر سب اکٹھے ہو کر سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔
کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حساب و کتاب شروع کروانے کی درخواست پیش کی جائے۔ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ نوح علیہ السلام سب لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیں گے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اپنی پریشانی اور اس میدان محشر کی ہولناکی بیان کریں گے، اور آپ سے التماس کریں گے کہ اللہ رب العزت سے سفارش کریں کہ اب حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر جائیں گے، سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی، اور یہی مقام محمود ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ شفاعت کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے، تو پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ فرشتے اتریں گے، اللہ تعالیٰ حساب کے لیے آئیں گے، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جسے اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے دیا گیا وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ پھر اعمال کا وزن ہوگا۔ اہل سنہ والجماعہ کل قیامت کے دن وزن اعمال پر ایمان رکھتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، وہاں باقاعدہ ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیک اعمال کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں برے اعمال کو رکھ کر وزن کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نیک اعمال والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہاں ہر ایک سے فردن فردن حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر بندہ دیکھے گا
تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور وہ اپنے سامنے آگ دیکھے گا. یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بندہ دیکھے گا کوئی چیز مل جائے جس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی اور سامنے آگ نظر آ رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو شخص آگ سے بچ سکتا ہے وہ بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے ہی بچے. یعنی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اس سے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے. صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے. پھر جہنم کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کا ریت چمک رہا ہوتا ہے. جہاں ریت ہو اور دور سے اگر کوئی شخص دیکھے تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے پانی چمکتا ہے، اور پانی معلوم ہوتا ہے. تو جہنم ایسے چمک رہی ہوگی. پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی پوجا کیا کرتے تھے. انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. پھر ان سے پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے، پانی پلایا جائے. ان سے کہا جائے گا پیو. اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر نصارہ عیسائیوں سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی بچہ. اب تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی ان سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیے جائیں. ان سے کہا جائے گا کہ پیو پانی. ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے. نیک اور بد دونوں قسم کے لوگ ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی. یعنی ہم اہل باطل سے، جبکہ دنیا میں ہم ان سے بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے، ہم ان سے جدا رہے. اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں. پھر اللہ رب العالمین جبار ذات ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا کوئی اور بات نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساق، پنڈلی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن
اس کے لیے سجدہ میں گر جائے گا۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک وہ اس پر وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی کہ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کر دیا جائے گا، سب سے پہلے میں اور میری امت اس کے اوپر سے گزریں گے۔ اس دن صرف اللہ کے رسول ہی کلام کریں گے اور ان کی پکار بھی اللہم سلم اللہم سلم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سلامتی کا سوال کر رہے ہوں گے۔ اور اس پل پر کانٹوں کی طرح لوہے کی کنڈیاں ہوں گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی موٹی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو اچکیں گی ان کے اعمال کے مطابق۔ ایماندار اپنے اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے اور ان میں سے بعض گزر کر نجات پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایماندار اس پل کے اوپر سے آنکھ جھپکنے سے، بعض بجلی کی رفتار سے، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض پرندوں کے اڑنے کی طرح اور بعض عمدہ گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹ کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض صحیح سالم نجات پا جائیں گے اور کچھ زخمی کیے جائیں گے پھر نجات پا جائیں گے، اور بعض زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادق من الشعرۃ واحد من السیف، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط یہ پاؤں کے پھسلنے کی جگہ ہے جس میں لوہے کی کانٹے دار کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، تو سب لوگ اس پل صراط سے گزریں گے، اور جب لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے تو ایک اور پل کنترا جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل، اس پر انہیں روک لیا جائے گا، اور وہاں لوگوں کی آپس میں جو ایک دوسرے پر زیادتیاں ہیں، ایک دوسرے پر ظلم ہے، وہ حساب کتاب برابر کیا جائے گا، قصاص وہ دلوایا جائے گا۔ تو جب لوگوں کی آپس میں جو ایک دوسرے پر زیادتیاں اور ظلم ہے ان کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا، تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور یہاں بعض لوگوں کے حق میں سفارش بھی ہوگی۔ اہل سنہ والجماعہ کل قیامت کے دن
شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء، فرشتے، شہداء، نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے، اور کئی لوگ ان کی سفارش سے جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفاعت میں ہر طرح کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ تعالی جسے اجازت دے گا صرف وہ سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دے گا صرف اسی کے متعلق شفاعت کی جائے گی، سفارش کی جائے گی۔ سفارش کرنے والا بھی اللہ کی اجازت کا محتاج ہے، اور صرف اسی کے متعلق سفارش کی جائے گی جس کے متعلق اللہ رب العزت راضی ہوں گے، سفارش کی اجازت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کے متعلق سفارش کریں گے۔ جنت میں اہل ایمان کے داخلہ کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے اور فرمائیں گے اپنی امت میں سے ان کو جنت کے دائیں دروازہ سے داخل کر جن پر حساب نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ افراد جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی، ان کے متعلق سفارش کریں گے انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے، اور بعض وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے متعلق سفارش کریں گے کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے۔ اسی طرح جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ان کے متعلق سفارش کریں گے کہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے چچا ابو طالب کو ہلکا ترین عذاب ہوگا، یعنی اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے۔ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے، یہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف بیان کیے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو سب سے پہلے یہ جنت میں داخل ہوں گے، پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر اصحاب الاعراف جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر برابر ہوئے، انہیں کچھ دیر تک اعراف مقام پر روک کر رکھا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی، اور پھر جن کے متعلق اللہ رب العزت سفارش کی اجازت دیں گے انہیں
شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت خود کئی لوگوں کو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد جہنم میں صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، جو پکے کافر تھے وہ لوگ رہ جائیں گے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم میں صرف کافر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل نار جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر موت کو ایک مینڈے کی صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک آواز لگانے والا وہ آواز لگائے گا کہ اے جنت والو، اب ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، اب ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے، اللہ، ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تو تمہیں اس سے بھی بہتر دینا چاہتا ہوں۔ جنت والے پوچھیں گے، اللہ، اس سے بہتر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تم پر اپنی رضا حلال کر دی ہے کہ کبھی میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔